پھر اب ہم آتے ہیں مربی کی صفات کیا ہیں، اس کو کیسے پہچانیں، اور کیا ہم مربی کون ہوتا ہے، اس کو اور کس طرح سے سمجھا جائے۔ تو دیکھیے، وہ انسان جس کے پاس حکمت ہے اور جو کیریکٹر یا کردار ہے وہ بلند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی کوئی سپر ہیومن قسم کی چیز ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ بھی بشر ہے، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، لیکن بہرحال اس کو اللہ نے حکمت عطا کی اور اس کے پاس سمجھ بوجھ ہے اور اس کے اندر اخلاص موجود ہے، اس کے اندر للہیت موجود ہے، اور اسی وجہ سے مطلب اس کے پاس اخلاقی اور کردار کی ایک بلندی موجود ہے۔ الحمدللہ، یہ مربی کی ایک پہچان یہ ہے۔ پھر مربی کا جو رول ہے، اس حوالے سے مربی کی اور پہچان سامنے آتی ہے۔ آپ کو آپ کی زندگی میں بھی نا بہت سے لوگ ایسے ملے ہوں گے جن کے اندر مربیانہ صفات موجود ہیں، مینٹورز ہیں، آپ کو بہت سے ٹیچرز ملے ہیں۔ تو ایسے ٹیچرز جن سے آپ نے کبھی اپنی لائف کا کوئی مسئلہ شیئر کیا اور آپ نے ان سے وہ سوالات کیے جو ٹیکسٹ بک اور کریکلم اور ایگزام سے باہر تھے، یعنی آپ نے ان سے ان سوالات پر آپ نے باتیں کی، یا انہوں نے آپ سے باتیں کی، یا آپ نے ان سے باتیں کی اور سوالات کیے جن کا ایگزام میں اور کریکلم میں اور ٹیکسٹ بک میں کوئی ذکر نہیں تھا، بس آپ نے ان کویسچنز اور ان موضوعات پر ان سے باتیں کی۔ تو یہ ایک کوالٹی ہے مربی۔ مربی کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن جس میں آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اس کو چھوڑنے کے بعد بھی اور ایگزامز کے ہو جانے کے بعد بھی آپ کا ان سے ایک تعلق رہا۔ اب وہ تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزانہ ملاقات ہوئی، تعلق کا مطلب یہ ہے کہ کبھی دوبارہ بھی ملنے کی سعادت ہوئی، کبھی دوبارہ بھی ملے، ان سے تعلق میں رہنے کی خواہش کم از کم ضرور تھی، اور پھر کبھی ملنے کا موقع ملا تو ملے بھی، ان سے رابطہ بھی کیا۔ تو یہ ایک دوسری بڑی کوالٹی ہے۔ اگر آپ کی لائف میں ایسا کوئی ٹیچر آیا جس میں نے پہلی بات بتائی کہ ایگزام اور کریکلم سے ہٹ کر آپ نے ان سے کچھ سوالات کر لیے، باتیں کی، یا انہوں نے آپ سے کی، یہ ایک کوالٹی ان کے اندر ہے۔ دوسری یہ کہ ایگزام کے بعد بھی اور اپنی تعلیمی جرنی، تعلیمی سفر ختم ہونے کے بعد بھی آپ ان سے رابطے اور تعلق میں آئے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ ان سے تعلق کے نتیجے میں آپ کو زندگی کا شعور ملا، آپ کو زندگی کا ایک مقصد سمجھ میں آیا، آپ کو اپنے اوپر یقین اور اپنے اندر امید پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، یا آپ کا اللہ سے تعلق بہتر ہوا، یا آپ کو زندگی میں کچھ اصول آپ کو سمجھ میں آئے۔ یعنی ان سے ملنے کے نتیجے میں آج آپ کی زندگی ایک بامعنی زندگی بن گئی ہے، یا بننے جا رہی ہے، یا اس کا امکان پیدا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اگر ان لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکال دیا جائے تو شاید آپ آج جس جگہ پہ کھڑے ہیں شعور اور علم اور حکمت اور زندگی کی مقصدیت کے ساتھ، ہو سکتا ہے اس سے بہت پیچھے چلے جائیں۔ یہ ایک تیسری بڑی کوالٹی ہے۔ بہت سارے ٹیچرز آئے ہوں گے آپ کی لائف میں، یہاں جانتا ہوں آپ کے جو ماشاءاللہ چونکہ سب ایک بہت پڑھے لکھے اور قابل لوگ ہمارے ان پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں 50-60 ٹیچرز آئے ہوں گے پوری لائف میں، کم از کم، اس سے زیادہ ہی آئے ہوں گے، لیکن ان میں سے وہ ٹیچرز جو ان کوالٹیز پہ پورا اترتے ہیں وہ آپ کے مربی تھے۔ تو 3 باتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ ٹیچرز جن سے تعلق کے نتیجے میں دنیا حقیر لگنے لگی، مال و دولت اور منصب کی جو اٹریکشن ہے یا کشش ہے وہ کمزور ہو گئی، اور بڑی گاڑیوں کا، بڑے مکانوں کا، مال و دولت کی جو کشش ہے وہ دل سے کم ہوئی، یا موت کے بارے میں، اس دنیا کے بعد والی زندگی کے بارے میں کچھ غور کرنے کا موقع ملا، تو یہ چوتھی کوالٹی ہو گئی۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ تو مسلمان کی آئیڈیل سائیکی یہ ہے کہ وہ دنیا سے بیزار نہیں ہوتا، وہ دنیا سے لطف بھی لیتا ہے، دنیا میں خوش بھی ہوتا ہے، دنیا کو دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے، دنیا کو برتتا بھی ہے، دنیا میں ایک شان کے ساتھ چلتا بھی ہے، اور دنیا کے اندر اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان سے محظوظ بھی ہوتا ہے، لیکن دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبت سے اپنے دل کو پاک رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہمیں یہ عطا کرے یہ درجہ کہ ہم اس کے طالب بنے بغیر اس کو برت کے دکھا دیں، اس کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر اس سے لطف لے کے
گزر جائیں، اور اس کی قدردانی کے ساتھ، مطلب اس کو اپنا حق سمجھے بغیر اس سے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو یہ وہ مربی کا، جیسے میں نے چوتھی صفت بیان کی۔ پھر مربی کی ایک پانچویں صفت ہے، یہ بھی بہت اہم صفت ہے، کہ وہ اپنی تعریف سننا ان کو گوارا نہیں ہوتا، وہ شکریہ اور نذرانے قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ تعریفیں نہیں سننا چاہتے، وہ اپنی واہ واہ کے طالب نہیں ہوتے، وہ اپنی خدمت لینا نہیں چاہتے، مطلب ان کی خدمت کرنا یا ان کو کچھ دینا یا ان کی کوئی مدد کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، مطلب یہ ایک بڑی زبردست کوالٹی ہے ان کی، بڑی خودداری ان کے اندر ہوتی ہے، بڑی، اور تعریف تو بالکل بھی، مطلب جیسے وہ، یہ جو پانچویں کوالٹی ہے، میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم مربی ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا مربی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ذرا کلیئر ہو کہ مربی ہوتا کون ہے، مربی کہتے کسے ہیں، مربی کا تصور کیا ہے، ہمارے یعنی اسلام کے تناظر میں مربی کا مقام اور مربی کا جو رول ہے وہ کیا ہوگا۔ یہ جب ہمیں بالکل کلیئر ہوگا تو پھر ہم اس طرح آگے بڑھیں گے، اور باقی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یہ 5 موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کی مربی کی صفات میں، اور اس سے پہلے بات وہ بھی کی کہ وہ اس میں حکمت بھی موجود ہے، کردار کی بلندی بھی موجود ہے، یعنی اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس کے کریکٹر پر بھی اور اس کی سمجھ بوجھ پر بھی، اس امکان کے باوجود کہ اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بیسک سا، ایک اب تک جو میں نے بات کی کہ ہمارا تصور مربی کیا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے خدا سے جوڑتا ہے۔ اب اس کا خدا اگر خدائے واحد ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے تو وہ اس سے جوڑے گا، اور اگر اس کا خدا مال ہے، پیسہ ہے، کیریئر ہے تو وہ اس سے جوڑے گا۔ مربی وہ ہے، مینٹور وہ ہے جو آپ کو اپنے خدا سے جوڑنے میں کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے۔